ہر اس دلیل کا تفصیلی جواب بھی دوں گا جو کم عمر 6 یا 9 سال اس تحقیق میں قدم با قدم ثبوت پیش کروں گا جو ظاہر کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اصلی عمر نکاح کے وقت 6 یا 9 نہیں بلکہ لگ بھگ 17 سے 19 سال تھی، اور غزوہ احد جو کہ 3 ہجری اور 625 عیسوی میں ہوئی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان جنگوں کے دوران میدان میں موجود تھی۔ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنا سٹار وٹنس ثبوت پیش کرتے ہیں جو اس السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پلیٹفارمز۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی عمر کا معاملہ ایک پرانا مگر آج کے دور کا بے حد گرم موضوع بن چکا ہے۔ 1400 سال تک اس پر کوئی خاص تنقید نہیں ہوئی، نہ مسلم علماء نے نہ غیر مسلم مورخین نے اس کو کوئی مسئلہ بنایا، مگر جدید دور میں اکثر اسلام دشمن طبقوں نے اس کو ہوا دی اور کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ نعوذ باللہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم سن بچی سے شادی کی۔ The Prophet Muhammad, the most perfect figure for all mankind, he is in his 50s and without any necessity at all, he picks and marries a 6-year-old little girl. اسے سن کر ہر مسلمان بے حد دکھ محسوس کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے نامور علماء انہوں نے بھی اس مسئلے کی صحیح تحقیق نہیں کی، اور اسی لیے آج میں اس موضوع پر تحقیقی نظر ڈالوں گا۔ یہ بات کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال تھی، ایک بخاری کی ایک حدیث باب 67 حدیث نمبر 69 کی روایت پر مبنی ہے، لیکن جب ہم تاریخی حقائق، دوسری روایات اور علم منطق سے تمام واقعات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ اس تحقیق میں قدم با قدم ثبوت پیش کروں گا جو ظاہر کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اصلی عمر نکاح کے وقت 6 یا 9 نہیں بلکہ لگ بھگ 17 سے 19 سال تھی۔ ہر اس دلیل کا تفصیلی جواب بھی دوں گا جو کم عمر 6 یا 9 سال کو ظاہر کرتی ہے، تاکہ بات پوری طرح سے واضح ہو سکے، اور تمام علماء سے ہاتھ جوڑ کے گزارش بھی کروں گا کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو برائے مہربانی میری اس ویڈیو کا جواب ضرور دیں، وگرنہ اپنے خطبات میں سچ بولنا شروع کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 یا 9 نہیں بلکہ 17 یا 19 سال تھی، اور امت کے لیے یہ کنفیوژن دور کریں۔ سب سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں جو عام ریفرنس ملتا ہے وہ صحیح حدیث ہے، صحیح البخاری۔ صحیح البخاری کی ایک مشہور روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا اس وقت جب میری عمر صرف 6 سال کی تھی، اور مدینہ میں مجھ سے شادی کی جب میں 9 سال کی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں مجھ سے نکاح کیا، اور جب میں 9 کی ہوئی تو میری رخصتی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت میری عمر 18 سال۔ یہ دونوں حدیثیں اپنی اسناد کے اعتبار سے صحیح تسلیم کی جاتی اور قابل اعتماد ہیں۔ علماء کا عرصہ دراز سے ان پر اجماع رہا ہے کہ ظاہری طور پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح کے وقت بڑی کم عمر تھی، حتیٰ کہ امام ابن حزم، ابن خطیب اور ابن عبد البر جیسوں نے لکھا کہ اس معاملے پر کسی کا اختلاف نہیں، لیکن صرف اسناد کی طاقت دیکھنا کافی نہیں ہوتا، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ نمبرز تمام تاریخی حقائق سے میچ کھاتے ہیں۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے کانٹیکسچول ثبوت پائے جاتے ہیں جو اس روایت کی سمجھ کو مزید گہرا کرتے ہیں اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیدا کرتے ہیں۔ ایک اور روایت سنن ابی داؤد میں اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں روایت کرنے والی خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑا سا شک کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس وقت نکاح کیا
جب میری عمر 7 یا 6 سال تھی، اور جب میں 9 سال کی ہوئی تو میری رخصتی کر دی گئی۔ یعنی کچھ روایات میں 6 یا 7 سال کا لفظ بھی آیا ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق دکھاتا ہے کہ راوی کو خود اپنی چھوٹی سی عمر کے حساب سے پورا یقین نہیں کہ نکاح کے وقت وہ 6 سال کی تھی یا کہ 7 سال کی۔ یہ بات ذہن میں رکھنے لائق ہے جب ہم آگے مزید ڈیٹا کو اینالائز کریں گے۔ ان حدیث کی روایات کی سند مضبوط ہے اور یہ صحیح بخاری، مسلم جیسی کتب سے مروی ہے، اس لیے میں ان کو جھٹلا نہیں رہا، بلکہ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان روایات کا صحیح تناظر کیا ہے اور کیا یہ روایات اپنے ظاہری مطلب کے علاوہ کوئی اور حقیقت بھی چھپائے ہوئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر کچھ ایسے حیران کن تاریخی حقائق ہیں جو اس معاملے کو ایک نئی روشنی میں دکھاتے ہیں۔ اب ہم کچھ تاریخی نکات اور ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اور شادی کا وقت بہتر سمجھ میں آ سکے۔ یہ وہ نکات ہیں جو تاریخ میں مضبوط طور پر ڈاکومنٹڈ ہے۔ 610 سن عیسوی میں اسلام کا آغاز ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں، انہوں نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا، یعنی نبوت کے اول سال میں۔ اتنے اہم موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جوان مرد تھے جن کے 4 بچے آلریڈی موجود تھے، جن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی۔ امام ابن جریر الطبری اپنی مشہور تاریخ الرسل والملوک میں لکھتے ہیں، دور جاہلیت میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 شادیاں کی۔ ان بیویوں سے ان کے 4 بچے پیدا ہوئے، عبداللہ، اسما، عبد الرحمن اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سب کے سب اسلام سے پہلے کے دور میں پیدا ہوئے، یعنی کہ 610 سن عیسوی سے پہلے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش 610 سن عیسوی سے پہلے ہو چکی تھی۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واقعی اسلام کے ظہور سے پہلے پیدا ہوئی تھی تو سوچئے 622 سن عیسوی جب ہجرت مدینہ ہوئی تب ان کی عمر کتنی ہو چکی ہو؟ کم از کم 12 یا 13 سال، وہ بھی تب اگر ہم یہ مان لیں کہ 610 سن عیسوی کے بالکل قریب ان کی پیدائش ہوئی، اور اگر کچھ اور پہلے تو اس سے بھی زیادہ۔ 622 سن عیسوی ہجرت کا سال تھا۔ یہ وہ سند ہے جس سے ہم چیزوں کو عیسوی ٹائم لائن سے جوڑ سکتے ہیں، جیسا کہ آج 2025 عیسوی ہے۔ صریحی طور پر معروف ہے کہ ہجرت 622 عیسوی میں ہوئی۔ اب اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام سے پہلے پیدا ہو چکی تھی تو 622 سن عیسوی تک وہ ٹین ایجر ہو چکی تھی۔ تبری کی بات کو اگر ہم منیمم لیول پر بھی لیں، یعنی 609 سے 610 تک پیدائش مان لیں، تو 622 میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 12 سے 13 سال کی ہوتی، اور اگر ان کی پیدائش کچھ اور پہلے، مثال کے طور پر 605 سے 607 سن عیسوی میں ہوئی، تو 622 تک ان کی عمر 15 سے 17 سال بنتی ہے۔ دھیان رہے یہ ابھی ہم صرف رینج ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں جسے آگے مزید ڈیٹا سے ڈیفائن کریں۔ 623 سے 624 سن عیسوی میں مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ تاریخی طور پر یہ بات سب کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مکہ میں ہجرت سے قبل ہو گیا تھا، لیکن ان کی رخصتی بعد میں مدینہ میں ہوئی۔ اب اس کی ٹائمنگ میں تھوڑا اختلاف موجود ہے۔ کچھ روایات کے مطابق نکاح کے قریباً 1 سال بعد، یعنی 1 ہجری کے آخر اور اپریل 623 عیسوی میں رخصتی ہوئی، جبکہ کچھ دوسرے مکتوب یہ کہتے ہیں کہ 2 ہجری یعنی 624 عیسوی میں یہ عمل ہوا۔ دونوں صورتوں میں 623 سے 624 عیسوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بھی عمر تھی ہم آگے چل کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ 622 میں 13 سے 14 سال کی تھی تو 623 سے 624 تک 14 سے 16 سال کی ہو جائیں گی۔ اگر 622 میں 17 سال کی تھی تو 624 تک 19 کی عمر کو پہنچ جائیں گے۔ یہ رینج یاد رکھیے گا۔
ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنا سٹار وٹنس ثبوت پیش کرتے ہیں جو اس پزل کو سالو کرنے میں کافی حد تک مدد کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کی دوسری اولاد، ان سے عمر میں بڑی تھی۔ تاریخی ماخوذات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماء عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 10 سال بڑی تھی۔ اب یہ 10 سال کا فرق ہمارے لیے بہت قیمتی ڈیٹا پوائنٹ ہے، کیونکہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات بہت اچھی طرح ڈاکومنٹڈ ہیں۔ آئیے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا سال پیدائش دیکھتے ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا آخری حصہ ہمیں اس حساب کا موقع دیتا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 73 ہجری میں ہوئی جب ان کی عمر 100 سال کی تھی۔ 73 ہجری کو اگر گریگورین کیلنڈر سے ملائیں تو یہ 692 عیسوی کے برابر ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا 100 قمری سال جی کر 692 عیسوی میں وفات پا گئے۔ چندری سال سوریہ سال سے مختصر ہوتا ہے، لیکن آسانی کے لیے 100 لونر کو 97 سولر ایئرز بھی مان لیتے ہیں۔ اس کا مطلب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش قریباً 592 سے 595 عیسوی کے درمیان ہوئی ہوگی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 10 سال بڑی تھی۔ یہ بات ابن عبد البر جیسے مورخین نے بھی کوٹ کی ہے۔ اب اگر اسماء 595 عیسوی میں پیدا ہوئی اور 100 سال کی عمر میں وفات پا گئی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے 10 سال بعد یعنی 605 عیسوی کے آس پاس پیدا ہوتی ہے۔ کچھ روایات 594 سے 604 کا بھی اشارہ دیتی ہے، لیکن 10 سال کا فرق قائم ہے۔ چلیے اب تھوڑا حساب کریں۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش 604 سے 605 عیسوی میں ہوئی تو 622 عیسوی یعنی ہجرت کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 17 سال تھی۔ یہ وہی 17 سال ہیں جو ہم اوپر ٹائم لائن انالیسز میں ہائی اینڈ ایسٹیمیٹ دیکھ چکے ہیں۔ 623 سے 624 عیسوی جب ان کا شادی کا مقصد مکمل ہوا یعنی رخصتی ہوئی تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سے 19 سال نکلتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نتیجہ اب اپنے آپ سامنے آ رہا ہے کہ علم منطق کے حساب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 یا 9 سال ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھیں۔ یقین انسٹیٹیوٹ کی ایک تحقیقی مضمون میں اسی حساب کو سمپلیفائی کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اگر اسماء ہجرت کے وقت 27 سال کی تھی تو عائشہ 17 کی ہوں گی۔ عائشہ کا نکاح ہجرت سے 2 سے 3 سال قبل ہوا تھا تو نکاح کے وقت وہ 14 سے 15 سال کی تھی اور رخصتی کے وقت 17 سے 18 سال کی۔ یہ حساب بالکل سیدھا اور ایویڈنس بیسڈ ہے۔ اسماء کے کیس میں ہمارے پاس ریلائبل ڈیٹس موجود ہیں جنہوں نے اس پوری پکچر کو بدل دیا ہے۔ حضرت ابن خطیر کی کتابوں میں اسماء کے 100 سال جینے اور 73 ہجری میں وفات پانے کا ذکر ملتا ہے، حتیٰ کہ ابن خطیر نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو عائشہ سے 10 سال بڑی لکھنے کے باوجود اگلے صفحے پہ ہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 6 سال کی عمر پر اجماع کا بھی ذکر کیا۔ شاید وہ خود بھی اس تضاد کو محسوس نہیں کر پائے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے 10 سال چھوٹا لکھیں تو ان کی عمر 6 سال کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ نتیجہ یہ کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کا یہ ثبوت بہت ہی گیم چینجنگ ایویڈنس ثابت ہوتا ہے۔ اس سے مضبوط طور پر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی شادی کے وقت نہ ہی 6 سال کی بچی تھی نہ ہی 9 سال بلکہ بالغ اور نوجوان تھی، تقریباً 17 سے 19 سال۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نوجوانی کے ابتدائی دور میں ہی اہم اسلامی واقعات میں کردار ادا کر رہی۔ چند نمایاں مثال:
غزوہ بدر جو کہ 2 ہجری اور 624 عیسوی میں ہوئی، اور غزوہ احد جو کہ 3 ہجری اور 625 عیسوی میں ہوئی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان جنگوں کے دوران میدان میں موجود تھی۔ ان کا اور دوسری خواتین کا فرض تھا کہ زخمیوں کو پانی پلانا، مرہم پٹی کرنا وغیرہ۔ امام ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ بدر اور احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی اور خدمت انجام دے رہی تھی۔ یہ چیز اظہار کرتی ہے کہ وہ اس وقت اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ ماں باپ ان کو گھر چھوڑ دے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ بچوں کو جہاد میں حصہ لینے سے منع فرمایا۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں جو کہ 625 عیسوی میں ہوئی اور جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شریک تھیں، 14 سال کی عمر میں شرکت کی اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوانی کے باعث رد کر دیا، مگر 15 سال کے ہوئے تو اگلے غزوہ یعنی کہ خندق میں جانے کی اجازت دی۔ یعنی 15 سال سے کم عمر والوں کو جنگ میں قتل یا معاونت کے لیے لانا پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اب اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واقعی 9 سے 10 سال کی ہوتی 625 عیسوی میں تو ان کو تو یقیناً اس قسم کے خطرناک مواقع پر لے جانا ظاہری طور پر ممکن نہ تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا احد جیسی جنگ میں موجود ہے اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ اس بات کا بہترین ثبوت ہے کہ 3 ہجری یعنی 625 عیسوی تک وہ کم از کم 17 سے 19 سال کی تو ہو چکی تھی، وگرنہ 9 سے 10 سال کی بچیوں کو تو گھر پہ ہی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یقین انسٹیٹیوٹ بھی کہتا ہے کہ ابن عمر کی روایت کی روشنی میں عائشہ کو احد کے وقت کم از کم 15 سال کا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر شادی جب مکمل ہوئی اس وقت وہ 13 سے 14 کے قریب تھی۔ ہمارے حساب کے مطابق جو اسما کے فرق پر مبنی ہے، عائشہ اس سے بھی زیادہ 17 کی تھی، مگر یہ نقطہ پھر بھی ظاہر کرتا ہے کہ 9 سال والی بات مکمل طور پہ منطق کے خلاف ہے۔ 5 ہجری کے قریب یعنی کہ 627 عیسوی کا یہ وہ واقعہ ہے جہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک بہتان لگایا گیا اور پھر اللہ نے ان کی برات قرآن میں نازل فرما دی۔ اس واقعہ کے اقبال و جواب میں حضرت عائشہ نے جس سمجھداری، ہمت اور ایمان کا مظاہرہ کیا وہ ان کی ذہنی اور جذباتی پختگی کا ثبوت ہے۔ ایک 9 سال کی بچی اگر ہوتی تو اس قسم کے ہلاکتناک الزام کا سامنا کیسے کرتی؟ انہوں نے خود بیان کیا کہ جب یہ افواہ پھیلی تو وہ بیمار پڑی، پھر جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفائی نہ آ گئی وہ صبر سے کام لیتی رہی۔ ان کا پورا قصہ پڑھیں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سب ایک 9 سال کی عمر کی لڑکی جھیل گئی ہوگی۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی بچی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جوان خاتون تھی جو مشکل حالات میں بھی خود کو سنبھال سکتی تھی۔ ان کا علمی مقام بھی دیکھیے، 2000 سے زیادہ احادیث ان سے روایت ہیں، فقہ، طب، شاعری، ہر چیز میں آپ ماہر تھے۔ یہ سب اشارہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شباب کا ذہن اور سمجھ بہت تیز تھی، جو کہ فٹنگلی ایک جوان عمر کے ہی مطابق ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر اتنے واضح تاریخی اور عقل منقول ثبوت ملتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی عمر کے، تو پھر حدیث کی روایات میں 6 اور 9 کا نمبر کیوں آیا؟ اس پہ علماء اور محققین نے کچھ مفصل بحث کی ہے۔ جب حدیث کی کتب کی چین دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھوٹی عمر والی حدیث کا اساس ایک ہی راوی سے آیا ہے، ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے عروہ بن زبیر کے بیٹے ہیں۔ اکثر مرتبہ یہی سلسلہ ہے، ہشام اپنے والد عروہ سے اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں۔ اب ہشام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بہت بڑے محدث تھے، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ عراق شفٹ ہوئے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ ہشام کا حافظہ آخری عمر میں کمزور ہو گیا تھا،
اور یہ روایت انہوں نے عراق میں جا کر بیان کی۔ ابو الحسن ابن القطان جیسے ناقدین نے ان پر یہ پوائنٹ اٹھایا تھا، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہشام بن عروہ کی اپنی ریلائبلٹی پر امام الذہبی جیسے محدث کہتے ہیں کہ یہ بزرگ امام اپنی جگہ بہت بڑے حافظ تھے، ان پر غلطی کا اتنا الزام لگانا درست نہیں۔ یقین انسٹیٹیوٹ نے بھی اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے نصیحت کی کہ ہشام ایک بہت قابل اعتماد راوی ہے اور بخاری ان پر پورا بھروسہ کر کے حدیث انکلوڈ کرتے ہیں۔ یہاں دو رائے ہیں، کچھ تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ یہ 6 یا 9 کی گنتی ہشام سے ہی آئی اور شاید عراق میں کچھ کنفیوژن ہو گئی، مگر کلاسیکل محدث اس سے اتفاق نہیں رکھتے اور ہشام کو لازوال معدل تسلیم کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ سند مضبوط ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حدیث کا معاملہ کوئی قرآنی نص کی طرح قطعی نہیں۔ حدیث کی روایت کے اپنے کانٹیکسٹ اور متن کی جانچ بھی کی جا سکتی ہے، خاص کر تب جب وہ منطق کے خلاف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ماڈرن دور کے کچھ محقق جیسے ڈاکٹر رضوی، ڈاکٹر لٹل وغیرہ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمر والی حدیث پہلے پہنچی ہی لیٹ ہو، یعنی mid 8th سینچری میں، اور اس کے پیچھے کچھ روافظ پروٹو شیعہ کے الزامات کا جواب دینا مقصود ہے۔ یہ ایک اکیڈیمک تھیوری ہے جو کہہ رہی ہے کہ شاید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امیج کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کی بہت کم عمر بتا کے ان کی شان کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ دیکھو اتنی کم عمر میں ان کی فضیلت۔ یہ سارے خیالات ہیں جو ریسرچ میں آتے ہیں، مگر پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث کے یہ نمبر ہمیشہ سے کوئی اجماع سے تصدیق شدہ فیکٹ کی طرح ٹریٹ نہیں ہوئے، بلکہ اب اس پر تحقیق ہو رہی ہے جو بالکل جائز ہے۔ آخرکار جب ہم نے ہر طرف سے ثبوت دیکھ لی، سند، تاریخ، سیرت، روایات کے ماہرین کی رائے، تو سب کو جوڑ کر جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح کے وقت عمر 17 کے قریب تھی اور ان کی رخصتی اور شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی کی ابتدا 18 سے 19 سال کی کم از کم عمر میں ہوئی۔ یہی موقف منطق اور تاریخ سے توافق رکھتا ہے۔ 6 یا 9 سال کے قول کو اگر ہم صرف نقل کی حد تک بھی ٹھیک مان لیں تو بھی دیکھ لیا کہ وہ تعویل طلب اور علم منطق کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا واقعہ آج سے 1400 سال پہلے کے عرب معاشرے کے لحاظ سے ایک عام بات تھی اور اس میں کوئی ایسے غیر معمولی پہلو نہیں جو آج کے تنازع میں سمجھ نہ آ سکے۔ جب ہم اسباب کو ٹھیک طرح جوڑ لیں، ان کی عمر 17 سے 19 سال کے درمیان ہونا نہ صرف لاجیکل اور فیکچول طور پر ثابت ہوتا ہے، بلکہ یہ بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت اور بزرگی سے بھی پوری ہم آہنگ ہے جو ان کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے۔ خدا تعالی ہمیں حق بات کہنے کی طاقت اور ہمت عطا کرے۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔